السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وقاص دادوانہ۔ آج ہم آپ کے لیے جو گورنمنٹ لون دے رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے آئے ہیں، کمپلیٹ ویڈیو مکمل تفصیلات کے ساتھ کہ آپ نے لون کیسے اپلائی کرنا ہے، کون لوگ اہل ہیں کون نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کو ابھی کمپیوٹر کی سکرین پر جا کے 1 بائی 1 کلیئر کرتے ہیں اور آپ کو پورا طریقہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ جی ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک روپے ہم لون لے سکتے ہیں، قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور قرضے کی مدت کتنی ہوگی؟ قرضے کی مدت ہوگی 3 سال۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے لون ٹائپ۔ لون ٹائپ میں یہ ہے کہ آپ کو جو ٹوٹل لون ملے گا نا وہ پہلے سال ملے گا، مطلب آپ کو جو 10 لاکھ اپلائی کرتے ہیں، 5 لاکھ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک دم نہیں مل جائے گا۔ آپ کو ایک قسط پہلے دی جائے گی 50%، آدھے پیسے آپ کو پہلے دے دیے جائیں گے اور آدھے پیسے آپ کو 6 مہینے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹیم آئے گی، وہ چیک کرے گی، اور چیک کرنے کے بعد باقی آدھے جو پیسے آپ کے رہتے ہوں گے نا وہ پیسے بعد میں ملیں گے 6 ماہ بعد ان کے چیک کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سال میں آپ کو قسطیں 2 قسطوں میں ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے جی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ایک کارڈ ایشو ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 ماہ بعد آپ کو ایک کارڈ ایشو ہوگا، اس کارڈ کے تھرو آپ پیسے نکلوائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان پیسوں سے آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ان پیسوں سے ایک تو جو کاروبار آپ سٹارٹ کریں گے اس کی پیمنٹیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سٹور کھولا ہے، سٹور اوپن کیا ہے تو سٹور کی پیمنٹ آپ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کارڈ سے۔ اچھا، اس کے بعد بل دے سکیں گے، گورنمنٹ کی فیسز وغیرہ دے سکیں گے۔ آپ کیش جو ہے نا، کیش صرف 25% نکلوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے لون اپلائی کی اور آپ کا لون منظور ہو گیا تو آپ 25,000 روپے نکلوا سکتے ہیں کارڈ سے۔ اس سے زیادہ پیسے آپ کیش میں نہیں نکلوا سکتے، کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ کریں گے جس سے بھی سامان لیں گے۔ جیسے یہ بھی لاسٹ دنوں کھاد وغیرہ کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے نا دی تھی آپ کو سہولت، آپ جاتے تھے، آپ دکان سے کھاد پرچیز کر سکتے ہو، آپ پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ 25% جو ہے نا پیسے نکلوا سکتے ہیں، چھوٹے موٹے جو خرچے ہوں گے آپ کے اس کے لیے۔ باقی پیسوں کا آپ سامان پرچیز کریں گے، جو کاروبار کریں گے اس کی پیمنٹ کریں گے، گورنمنٹ کے ٹیکس ادا کریں گے، بل وغیرہ پے کر سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ 21 سے 57 سال تک کی ایج ہے جس کی وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے، جس کی 58 سال عمر ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو اپلائی کرنے کے لیے 528 روپے فیس دینی ہوگی۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 528 روپے فیس آپ دیں گے، پھر آپ کا اپلائی ہوگا۔ آگے نصیب ملتا ہے نہیں ملتا وہ نصیب کی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 50% جو ہے نا 6 ماہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اچھا، اور 3 ماہ بعد جو ہے نا آپ نے 50% جو لے لیا، 3 ماہ بعد آپ 9 مہینے کی قسطیں بنے گی 5% کی، مطلب کہ میں آپ کو آسان الفاظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لون لیا، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ میں سے 50,000 آپ کو پہلے مل گیا، آپ نے کاروبار اپنا شروع کر لیا، 6 ماہ آپ نے وہ کاروبار چلایا، 6 ماہ بعد گورنمنٹ آئی، آپ کو اگلے 50% مل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا پیسے لینے کا پروسیس۔ اب آپ نے پیسے دینے کس طرح ہیں، واپس کیسے کرنے ہیں؟ تو آپ لاکھ روپے میں سے 5,000 روپے آپ نے واپس کرنے ہیں پہلے سال کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ جو 5,000 روپے ہوں گے نا وہ پہلے 3 ماہ بعد آپ کی جو انسٹالمنٹس ہیں نا وہ شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ 5,000 کی وہ بنا دیں گے قسطیں، 5,000 کی 9 قسطیں بنیں گی جی، ٹھیک ہے۔ 555 روپے بنتی ہے قسط، وہ آپ چوتھے مہینے سے گورنمنٹ کو واپس دینا شروع کر دیں گے 555 روپے۔ اور جو 6 ماہ بعد مطلب 3 مہینے آپ نے وہ قسط دی ہوگی ان کو، 6 ماہ بعد وہ دیکھیں گے کہ آپ نے وہ 555 روپے ہر مہینے دیا یا نہیں دیا۔ یہ میں لاکھ روپے جو لون لیں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوگی تو زیادہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو 9 ماہ آپ نے یہ دینا، باقی کی جو رقم بچے گی اگر 555 ضرب 9 کریں تو یہ بنتا ہے جی 5,000 1 لاکھ میں سے 5,000 آپ نے پہلے سال دے دیا، باقی بچ گیا 95,000 آپ نے 2 سالوں میں دینا ہے، 2 سالوں کی قسطیں بنے گی 24، تو یہ آپ کی قسط بن جائے گی ہر مہینے 3958 روپے تقریباً۔ تو 4,000 روپے قسط ہر مہینے ہوگی جو آپ پہلا سال گزرنے کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ کو دیں گے۔
اچھا اس کے علاوہ 528 روپے تو وہ چیز تھی جو آپ نے اپلائی کرنے کے دینے ہیں. جب آپ کو قرض اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے 25,000 روپے پھر کارڈ کی فیس بھی دینی ہے. وہ 25,000 روپے وہ اسی کے اندر شامل ہو جائے گی. جو آپ قسطیں دیں گے نا ان قسطوں کے اندر وہ 25,000 جمع کر کے باقی قسطیں بنا دیں گے. چلیں جی یہ تھی بیسک چیزیں, یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلی اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم نے ایک ایسی لکھ لی ہے. یہاں نیچے آ جائیں گے آسان کاروبار کارڈ پر. یہاں پہ آنے کے بعد ہم کریں گے اپلائی فار کسان. ٹھیک ہے, یہ ان کی اردو میں جو ہے نا کچھ تفصیلات لکھی ہیں, وہی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو کریں گے ہم ایکنالج کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے, یہاں پہ فادر نیم لکھیں گے. ٹھیک ہے, شناختی کارڈ, ہاں یہاں شناختی کارڈ نام, یہاں فادر نیم والد صاحب کا نام یا مطلب شوہر ہے تو یہ چیز لکھ کے شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے. یہاں ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے, یہاں پر ہم ایشوئنس شناختی کارڈ ایشو کس ڈیٹ کو ہے وہ لکھیں گے. یہاں پہ شناختی کارڈ کی ایکسپائری لکھیں گے. یہاں پہ نیٹ ورک سلیکٹ کریں گے, جائز ہے ہوں گے جو بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا کوڈ نمبر کا 0308 ہے جو بھی اینی ون, یہاں نمبر لکھ دیں گے. یہاں اپنی مرضی کا پاسورڈ لگائیں گے. اچھا اکثر لوگ بھول جاتے ہیں پاسورڈ کیسے لگانا ہے. پاسورڈ آپ نے لکھنا ہے کم از کم 8 ایک لیٹر کا ہو پاسورڈ. آپ نے کوشش کرنی ہے پہلا ورڈ جو ہے نا پہلا لیٹر وہ بڑا لکھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اگزامپل یہاں لکھ دیتا ہوں جی پاکستان کا پی بڑا. ٹھیک ہے, سوری پاکستان کا پی بڑا KISTAN. ٹھیک ہے, @ ساتھ میں یہ اسپیشل جو ہے نا جو ہوتے ہیں لیٹر ہوتے ہیں یہ ایک لیٹر لازمی لکھنا, ساتھ میں ڈیجٹ بھی لکھنا ہے, مطلب نمبر بھی لکھنے ہیں, نومیرک کیز بھی لکھنی ہے 1 2 3 یا کوئی بھی اس طرح کا لگانا ہے پاسورڈ. باقی کوئی پاسورڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ دونوں جگہ پہ دے کے آپ نے کنفرم کر لینا ہے. ٹھیک ہے, کنفرم کرنے کے بعد آپ رجسٹر ہو جائیں گے. رجسٹر ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو لاگ ان. یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر دیں گے. شناختی کارڈ نمبر دینے کے بعد یہاں پہ جو پاسورڈ آپ نے لگایا ہوگا وہ آپ نے دینا ہے. پاسورڈ دینے کے بعد آپ کر لیں گے جی اس کو لاگ ان. جو میں نے اپنا اپلائی کیا ہوا ہے ایک تو میں نے اسی کو لاگ ان کر لیا ہے کیونکہ میں پہلے کر چکا ہوں اپلائی. تو یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل آپ نے دینی ہے, میل وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ایڈریس دینا ہے, صوبہ کون سا, ڈسٹرکٹ, تحصیل, سٹی. ٹھیک ہے, اور مالک ہیں آپ اپنے گھر کے یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں, وہ آپ کے کفالت کتنے لوگوں کی کر رہے ہیں, وہ تعلیم زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا مطلب کوالیفیکیشن کیا آپ کی ہے لکھیں گے. روزگار کی حیثیت کیا ہے, آپ اپنی جاب کر رہے ہو, کوئی کاروبار کر رہے ہو نہیں کر رہے, ایکسپیرینس کس چیز میں ہے, وہ کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں گے. یہاں پر کاروبار کی حیثیت آپ لکھیں گے, آپ پارٹنرشپ پہ کر رہے ہیں, آپ کاروبار کون سا کرنا چاہ رہے ہیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کو کمپنی اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, یا اپنا مالک ہیں آپ خود اس کاروبار کے جو کرنے جا رہے ہیں یا آپ کے پاس ہے. اگر ہم مالک ہیں تو یہ والا آپشن سلیکٹ کریں گے جو آپشن میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ پرسنٹیج اگر وہ پارٹنر آپ سلیکٹ کریں گے تو پھر یہاں پرسنٹیج کریں گے کہ آپ آدھے کے مالک ہیں, اس سے تھوڑے حصے کے مالک ہیں, جو بھی ہے وہ چیز. یہ سروس نیچر, یہ ساری چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں. یہ چیز آپ نے اپنے بزنس کا نام دینا ہے, نمبر دینا ہے, ای میل دینی ہے. اچھا پھر یہ ایڈریس آ گیا. ایڈریس دینے کے بعد آپ کا NTN ایکٹیو ہونا چاہیے, آپ فیلر ہونے چاہیے اور آپ ایکٹیو ہوں. اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں, NTN آپ کا نہیں بنا ہوا, تو آپ ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر کے فیلر ہو سکتے ہیں اور NTN بھی بنوا سکتے ہیں. NTN آپ کا ایکٹیو ہونا ضروری ہے اس قرضے کے لیے, اس کے علاوہ آپ کو قرضہ نہیں ملے گا. اچھا بزنس رجسٹر ہے نہیں ہے, منتھلی سیل کیا خرچے گئے ہیں, ساری عام چیزیں یہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا آپ نے لون لینا کتنا وہ آپ یہاں پہ دیں گے, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ تک آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی چیزیں وہ خود ہی جو ہے نا اٹھا لیتا ہے, آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ آپ جناب شناختی کارڈ کی فرنٹ سائڈ کی فوٹو اٹیچ کریں گے, یہاں بیک سائڈ کی اٹیچ کریں گے, اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے نا اس بینک اکاؤنٹ کی یہاں پہ آپ سٹیٹمنٹ دیں گے.
1 سال کی یا 2 سال کی. ٹھیک ہے، بینک سٹیٹمنٹ 1 یا 2 سال کی آپ کو دینا. اینڈ پر ہم اس کو کر دیں گے سبمٹ، اور سبمٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گی پی ایس آئی ڈی، جس پر ہم نے 528 روپے فیس پے کرنی ہے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے. تو وہ کیسے پے کرنی ہے، ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور طریقہ کار سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچ سکے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.